بڑا انتظار کرتے ہیں دن کا باقاعدہ آغاز، اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہم بات کرتے ہیں اپنے جو روزمرہ کی کوئی معاملات ہیں جس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں غلط ہیں، کہاں بہتری ہو سکتی ہے، اور معاملات کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رواداری پر، ہمارے سیگمنٹ میں آپ سب جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب، اور آج چونکہ ہم رواداری کی بات کر رہے ہیں علامہ صاحب، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلا سوال تو وہی جو میں نے اپنے آج جب ابتدائیہ تھا اس میں نے بات کی کہ اب تو ہم اتنے سخت دل ہو گئے ہیں کہ بچے زیادہ سوال کریں تو بھی ماں باپ کو برا لگتا ہے، اسٹوڈنٹس کوئی زیادہ سوال کر لیں ٹیچرز برا مان جاتے ہیں، کہتے ہیں بہت تنگ کرتا ہے یہ بچہ۔ ہمارے اندر سے جو ایک نرمی اور رواداری والا رویہ ہے وہ کم کیا ختم ہوتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم میں جب میں بڑھ جاتی ہے اور اپنا آپ زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے تو پھر ہم دوسروں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، جب دوسروں کو اہمیت نہیں دوں گا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں کسی کا حق نہیں پہچان رہا، اور آدمی جب کسی کا حق نہیں پہچانے تو اس کے عمل میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس خرابی میں لازمی بات ہے افراط اور تفریط۔ افراط کے معنی بڑھ جانا، تفریط کے معنی کم ہو جانا، جس کو ہمارے ہاں افراتفری لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ بیلنس نہیں رہ پاتا۔ تو مثلاً میں کہیں چپ ہو سکتا ہوں، میں کہیں جا کر کسی کو راضی کر سکتا ہوں، میں کہیں اپنا حق چھوڑ سکتا ہوں، دوسروں کو ساتھ ملانے کے لیے، ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے۔ یہ ہمارے جذبے بھی تھے، رویے بھی تھے، بیہیویئر بھی تھا، یعنی سلوک جس کو کہتے ہیں۔ ہم نے اس سے اپنے آپ کو کیوں دور کر لیا؟ اب اس کی وجہ پہ جائیں گے ہم۔ پہلی وجہ یہ ہو گئی کہ ہم نے اپنے تمام تعلیمی نصاب کو اور اپنے رشتے ناتوں کو اپنی نظر میں وہ نہیں رکھا جو پہلے تھے۔ ایسا ہی ہے، یہ سب سے بنیادی بات۔ دوسری بات یہ کہ بڑوں کی اہمیت اور ان کی قدر کو ہم نے کم کر دیا۔ میری زندگی ہے، مجھے بھی فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، جبکہ پہلے ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ میں نے پڑوسیوں کے لیے، میں نے رشتہ داروں کے لیے، میں نے قریبی کی لوگوں کے لیے بھی اپنے آپ کو نیل کر دیا۔ مجھے کوئی نہ کچھ کہے، میں کسی کے کام میں نہیں ناٹ اویلیبل کر دیا، نہ پیسوں میں، نہ وقت میں، نہ جذب۔ تو رواداری چلی گئی۔ اب صرف وزاداری یا رواداری یا میانہ روی، یہ باتیں ہم اب کتابوں میں رہ گئی ہیں، ہمارے عمل سے نکل گئے۔ ہم اگر اب بھی تھوڑی سی، یعنی اس کو قوت فیصلہ میں میرا خیال 3 منٹ نہیں لگیں گے، مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں جتنا اپنے لیے ضروری ہوں دوسروں کے لیے بھی ہوں، اور جتنا میرے لیے میرا ہونا ضروری ہے دوسروں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، ہماری زندگیوں میں جو ایک عفو درگزر والا رویہ ہونا چاہیے وہ ختم ہو کے عدم برداشت بہت زیادہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اور پھر بڑے معاملات کے لیے تو ہے ہی۔ تو اس کو ہم یہ تو ضرور بات کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اس وقت مسائل کیا ہیں، لیکن میں آپ سے آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ عدم برداشت اور اس کا حل، لفظ بہت مختصر سے 2 لمحے میں ادا کر دیے، لیکن اس کے لیے بڑی نفس کشی چاہیے ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے نفس کے اوپر پیر رکھنا ہوتا ہے، اور جب تک کہ اپنے نفس کے اس بھڑاس کو خود انسان نہ دبائے، کنٹرول نہ کرے، تو کوئی باہر کی قوت اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مشہور واقعہ کہ دشمن جب آپ کے زیر تھا اور اس نے آپ کے چہرے انور کے اوپر بے ادبی کی تو آپ فوراً الگ ہٹ گئے۔ اچھا، اور الگ ہٹنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس سے اب انتقام لوں یا کوئی عمل کروں گا تو اس میں میرے اپنے نفس کی
آمیزش ہو سکتی ہے. اس سے پہلے جو میں اس کے ساتھ معاملہ کر رہا تھا صرف رضا الہی کے لیے کر رہا تھا, اللہ کی رضا کے لیے. یہ وہ پیک درجہ ہے کہ جہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا باریک سوچ کے اس وقت اللہ سے بھی, یعنی کسی سے دشمنی بھی تو اللہ کے لیے ہے, کسی سے دوستی بھی تو اللہ کے لیے. اس کو کہا جاتا ہے کہ برداشت, اپنے نفس پہ قابو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات والا صفات, انہوں نے جو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تزکیہ نفس والی صفت پیدا فرمائی, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جس طرح میں شروع میں رواداری کا کہا, ایثار کا کہا, یہ سارے جذبات ان کی یعنی سرش میں, فطرت میں ایسے داخل ہو گئے تھے کہ چھوٹی چھوٹی یعنی سمجھیے کہ باتوں پر اور بڑی بڑی باتوں پر لمحوں میں وہ فیصلہ فرما کے ایسے درگزر فرما دیا کرتے تھے کہ اگلے کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ اس سے کوئی خطا ہوئی ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک, مجھے یہاں پہ اس پہ ایثار پہ ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ایثار کس طرح کریں, کیوں نہیں کرتے. ایک مرتبہ ایک یتیم بچی, وہ اس کی ماں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں بھیجا کہ جا کے ان سے کہو کہ مجھے کرتا چاہیے, کپڑا چاہیے پہننے کے لیے, میرے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے. آپ نے جس طرح شروع میں کہا تھا نا, ہم بچوں کی باتوں پہ چڑ جاتے ہیں, ٹیچر ناراض ہو جاتے ہیں. وہ بچی آئی, بچی نے آپ سے آ کے درخواست پیش کر دی. آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ سے جا کے بولنا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں, جب ہوگا تو میں انتظام کر دوں گا, دے دوں گا. بچی نے آ کے کہہ دیا ماں سے. ماں نے کہا کہ آپ سے جا کے یہ کہو کہ جو آپ نے پیرہن مبارک یعنی کرتا مبارک پہن رکھا ہے وہ تو آپ کے پاس ہے, آپ وہ تو دے سکتے ہیں. اور بچی نے یہ جملہ آ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب آپ کا اظہار, آپ کی وہ دیکھیے ہمدردی, آپ نے فوراً اپنا پیرہن مبارک اتارا اور اس بچی کو عنایت فرما دیا. یعنی یہ مثالیں وہ ہیں کہ ہم جس درجے پہ جا کے سوچیں تو پوری انسانیت کے اندر ایسی مثالیں نہیں ملتی. اور پھر نماز کا وقت آیا تو آپ اندر تشریف فرمائیں, چونکہ پہننے کے لیے پیرہن مبارک نہیں ہے تو حضرت بلال اذان دے کے انتظار فرما رہے ہیں, صحابہ کرام منتظر ہیں کہ آپ تشریف لائیں تو جماعت ہو. پھر اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے پوری وہ صورتوں کی آیتیں نازل ہوئیں جس کے اندر مختلف احکامات تھے خرچ کرنے کے بارے میں کہ کس طرح خرچ کیا جائے, کیا کیا جائے. دوسری ایک دفعہ آپ نے ایک صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ ایک مہمان ہے, کسی کو کھلانے پلانے کی کوئی استطاعت ہو تو کھلا دے. تو ایک فیملی ان کو لے گئی, گھر میں جا کے بیوی سے پوچھا کھلانے کچھ ہے, انہوں نے کہا بس اتنے ہی کہ ہم کھا لیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو, دسترخوان میں کھانا سجا دو اور جب کھانا لگ جائے تو مہمان کو پیٹ بھر کے کھلانے کے لیے کریں گے, چراغ گل کر دینا تاکہ وہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے. اس پہ بھی یہ ہوا کہ بیوی نے کھانا جتنا تھا بہت مختصر سا کھانا دسترخوان پہ لگا کے ایسی بہانے سے چراغ کی چیزیں گرا دی اور وہ اس کی آگ بجھ گئی, روشنی ختم ہو گئی. اب دونوں میاں بیوی اس طرح اس دسترخوان میں شریک رہے, آوازیں منہ سے نکالتے رہے گویا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں لیکن کھا نہیں رہے تھے, اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھلایا. جی اب یہ مثالیں دیکھیں کہاں ملیں گی. سبحان اللہ. اب علامہ صاحب ہم تو یہ اب جو افطاری سے پہلے ہماری سڑکوں کی صورتحال ہوتی ہے, کسی کو گاڑی کو جگہ نہیں دیتے, انفیکٹ ایمبولینس کو جگہ نہیں دیتے کیونکہ افطاری کے لیے گھر پہنچنا ہے. جی ہاں. اچھا یہ بتائیں, یہی انسان جو اپنی ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کے سامنے نہیں کرتا, آفیسروں کے سامنے کیوں دب جاتا ہے؟ کسی مالدار یا رئیس آدمی کی غلطی پہ کچھ نہیں کہتا, وہ سہ لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہی, پھر میں وہی بات لے آؤں گا کہ جہاں ہمیں پتہ ہے کہ جی ہم نے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے یا کوئی ہمیں کوئی اس سے چیز مل جانی ہے وہاں ہم کر لیتے ہیں, یا جہاں ہمارا بس نہیں چلتا بیوی پہ کر لیں گے, بچوں کو سنا دیں گے, رشتہ داروں کو جو سخت سست کہنا کہہ دیں گے, اور جب باقی دوسروں کے سامنے بالکل سر جھکا کے سن لیں. تو یہ روا کا مطلب جائز ہوتا ہے. رواداری جائز رکھنا کیا مطلب کہ میں جس حد تک اپنے دوسرے شخص کے لیے, مسلمان کے لیے کچھ بہتری رکھ سکتا ہوں وہ مجھے رکھنی چاہیے. اور وہ ہمارے لیے فرمان ہے کہ جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ لوگ ہم سے کترانے لگیں, بھاگنے لگیں. آپ کے اپنے بچے نہیں آپ کے پاس بیٹھیں گے اگر آپ کی طبیعت ایسی ہو جائے گی. آج کل تو چھوٹے بچے اتنے سینسٹیو اور سمجھدار, اور پیار سے آپ جس سے چاہیں منوا لیں. تو آپ اپنے حقوق اگر چاہ رہے ہیں تو اپنے فرائض بھی ادا کریں تاکہ آپ کے اندر توازن ہو
اور میٹھی بات کرنا، دوسرے کا حق پہچاننا اور اس کے لیے آسانی کرنا، یہی وہ رواداری ہے جس سے معاشرے میں حسن رہتا ہے. یہ نکل جائے گی تو ہم لوگ پھر صرف یعنی خواہشات کے بندے ہوں گے اور ہمارے اندر انسانیت نہیں ہوگی. علامہ صاحب ایک اور چیز جو ہم اپنے ارد گرد بہت نوٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ کوئی بھی عقل یا تعلیم رکھنے والا شخص اگر اس نے کسی کو تعلیم بانٹنی ہے، عقل کی بات سکھانی ہے، وہ ان کے اندر بھی وہ خود کو کچھ لوگ ہوتے ہیں عقل کل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی بات زیادہ پوچھی جائے یا کوئی اس طرح سے ہو تو وہ پھر اس پر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ میں کیوں تمہیں بتاؤں، یا اگر میں نے تمہیں یہ بات بتا دی، اپنا علم تم تک پہنچا دیا تو ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے زیادہ آگے نکل جاؤ. یہ والی ایک فیلنگ آ گئی. تو ایسے لوگوں کو جن کا کام ہے، اور یہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو آگے کسی بھی طرح کا علم پہنچائے، تو ان کے حوالے سے پھر کیا انہیں سوچنا چاہیے؟ علم حالانکہ بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان، جس کے پاس 10 پیسے آ جائیں اس کے 10 دشمن بنتے ہیں، جس کے پاس علم آ جائے اس کے 10 دوست بنتے ہیں. تو علم یہ زیادہ تر یہ جو ہے نا آپ کی فیلنگ، یہ ہنر والوں میں مثلا الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے داؤ صرف ان تک رہیں، دوسرے کو پتہ چل جائیں گے تو شاید میری کمائی پہ ہے. اور باقی رہی بات، ہمیں حکم دیا گیا وشاورہم فی الامر، آپس میں ہم لوگ مشورہ کریں. مشورے کی مثال ہے شہد کی سی. اچھا. مکھیاں مختلف پھولوں کا رس چوستی ہیں، ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو شہد بنتا ہے. تو اسی طرح مشورہ جب کرتے ہیں ہم تو پھر ہمارے سامنے بہت اچھا نتیجہ آتا ہے. کریں آپ کی جو مرضی ہے، لیکن آپ کریں. اچھا، ہمیں تاکید کی گئی ہے جس بات کی، اس سے بھاگ رہے ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھروسہ کرو اللہ پر، مشورہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے کام آؤ، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو پتہ نہیں اپنے بیریئر، یا تو یہ کوئی غلط غذائیں ہیں یا ہمارے اندر اتنی یعنی دنیا بھر چکی ہے کہ اب ہم میں روحانیت اثر نہیں کرتی، بس ہر غلط چیز قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، نیک چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کوئی معاشرہ ترقی کر پائے گا. مفتی صاحب آخری سوال یہ کہ ہم اب جس طرح بات کر رہے تھے کہ مفادات جہاں دیکھتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمارا باس ہمیں کوئی ڈانٹ دے تو ہم سن لیں گے، ماتحت کوئی ایسی بات کہہ دے تو ہم اس کی بات برداشت نہیں کریں گے، جتنے بھی افسر ہوتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز بن گئی جسے آپ غلط بھی نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کے کوئی جونیئر ہے اور اس کو آپ ڈانٹ لگا رہے ہیں کسی بھی صحیح بات پر بھی، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ میری کوئی غلطی ہے یا میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ گناہ کی بات ہے کہ اپنے ماتحت کو اس کا صحیح بتانے پر بھی میں اسے ڈانٹ رہا ہوں؟ جی دیکھیں، اصل یہ کہ آج کل کا غصہ بھی نہ ذرا ہوشیار چلاک ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، وہ دیکھ کر آتا ہے کہ مجھے کہاں پر آنا ہے. اور انسان کہتا ہے کہ جی میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو بلڈ پریشر جس طرح حضرت نے فرمایا باس کے سامنے ہائی کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں تو بھیگی بلی بنے ہوئے ہوتے ہیں. ابا کے سامنے ہائی نہیں ہوتا، اماں کے سامنے ہائی ہو جاتا ہے. اور وہ بیوی کے سامنے ہائی ہو جائے گا، بچوں پہ غصہ آ جائے گا، پھر کہیں میں نے تو باہر سے کے سامنے تو ہائی رہتا ہے. ہاں، تو اس لیے غصہ بھی بڑا سمجھداری کے ساتھ آتا ہے، بیلنس رکھتے ہوئے. لیکن جو واقعی نیچرل غصہ آ رہا ہے تو وہ تو کہیں بھی پھٹ پڑتے ہیں، ان کا کچھ کنٹرول نہیں. لیکن بات یہ کہ اپنے سے ماتحت کے ساتھ جو شفقت کا رویہ ہونا چاہیے، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، بچوں سے شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی کو قاصد یا گورنر بنا کے کہیں بھیجتے تھے تو سواری میں ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے، ان کو نصیحتیں فرماتے رہتے تھے. ان نصیحتوں میں خاص نصیحت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہاں بچوں کے ساتھ بہت شفقت سے رہنا. اور آپ کی خود بھی عادت مبارکہ یہ تھی، جب سواری پہ آپ نکلتے تھے تو آپ اپنی سواری پہ آگے اور پیچھے بچوں کو سوار فرما لیا کرتے تھے. یہ مستقل آپ کا مزاج مبارک تھا. تو بچے جس محفل میں شامل ہوتے ہیں، جس دعا میں شامل ہوتے ہیں، یا چھوٹے اپنے سے ماتحت جو شامل ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں. ان جونیئرز کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم سے کام میں چھوٹے ہوں یا کسی بھی وجہ سے چھوٹے ہوں، ان کے ساتھ شفقت کا خاص معاملہ فرمایا گیا کہ ان پہ ہمیں نظر کرم رکھنی ہے. ہاں، اور وہیں پھر ہمیں اچھا اجر بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے. خوبصورت آج گفتگو ہوئی ہے، اور یہ ایسی گفتگو ہے اگر آپ سن رہے ہیں اور واقعی آپ بھی اس طرح کا کوئی رویہ رکھتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ، تو یہ بات ضرور یاد رکھیے گا. جیسے مفتی صاحب نے کہا آج کل غصہ بھی بڑا چلاک ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، لوگوں کو دیکھ کر آتا ہے. تو اگر آپ اپنے باس کے ساتھ اچھے ہیں یا دیگر لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تو
बड़े सबर वाले हैं, वो सबर नहीं है। सबर यह है कि आपके मातहत या आपके जो जूनियर्स हैं ऑफिस में या आपके स्टूडेंट्स हैं या कोई भी इस तरह के लोग हैं, अगर आपकी वाइफ हैं वो कोई ऐसी बात कर रही है, गलत भी अगर किसी ने बात की है, आप उस वक्त अगर सबर से काम लेते हैं और उनकी तसी भी एक आराम से अच्छे तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर आपकी रवादारी और सबर और अच्छा रवैया देखा जाएगा, ना कि उस वक्त जिसके सामने आपका बस ही ना चलता हो लेकिन आप कहें देखें